اس کہانی میں ایک نوجوان ہے جس کے پاس تلوار نہیں تھی، مگر دل میں تھا اللہ کا یقین۔ سامنے تھا جالوت جیسا خطرناک دشمن، مگر یہ نوجوان پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ ایک پتھر پھینکتا ہے اور پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں اس عظیم نبی کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، جنہیں اللہ نے دی نبوت بھی اور بادشاہت بھی، جن کی آواز سے پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح پڑھتے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ مبارک سفر، ہمت، حکمت اور حق کی ایک روشن کہانی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تفصیلی واقعی تاریخی پس منظر۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عجیب نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریباً 300 سال بعد شریف لائے۔ اس دور میں بنی اسرائیل دشمنوں کے ظلم کا شکار تھی اور مایوسی کا ماحول تھا۔ جالوت اور طالوت کا قصہ بنی اسرائیل پر اس وقت ایک ظالم بادشاہ جالوت حکومت کر رہا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بھی بہت طاقتور تھا اور اپنے جرم کی وجہ سے مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ایک نیک آدمی طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا تاکہ وہ جالوت کے خلاف قوم کو متحد کرے۔ طالوت نے اللہ کے حکم سے ایک لشکر تیار کیا۔ اسی لشکر میں ایک نوجوان شامل ہوا، حضرت داؤد۔ جالوت کا قتل اور داؤد علیہ السلام کی بہادری۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت میدان میں اترا۔ اس کی ہیبت سے سب کانپ اٹھے، لیکن داؤد علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا اور آگے بڑھے۔ ہاتھ میں صرف ایک گلیل تھی اور کچھ پتھر۔ آپ نے ایک پتھر چلایا جو سیدھا جا کر جالوت کی آنکھ میں لگا اور بھیجے تک جا پہنچا۔ جالوت وہیں گر پڑا، ایک ہی وار میں ختم۔ بادشاہت اور نبوت۔ اس فتح کے بعد بنی اسرائیل کی نظروں میں داؤد علیہ السلام بہت اونچا مقام پا گئے۔ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کیا اور کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ اور نبی بنا دیا۔ زبور کا نازل ہونا۔ اللہ نے آپ پر ایک آسمانی کتاب زبور نازل فرمائی۔ یہ کتاب عبادت، تسبیح اور نصیحت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ کی آواز اتنی پیاری تھی کہ جب آپ زبور پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ حکمت اور انصاف۔ آپ بہت سادہ زندگی گزارتے اور محنت مشقت سے روزی کماتے۔ لوہے کو نرم کرنے کی صلاحیت دی گئی۔ آپ جرح، لوہے کی کوچ بناتے تھے۔ اللہ نے آپ کو ادبھت حکمت دی تھی اور آپ ہر مسئلے کا بہت انصاف سے فیصلہ کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک عظیم نبی بنے اور آپ کے بعد بادشاہت کے وارث ہوئے۔ وصال آپ نے تقریباً 70 سال کی عمر پائی اور اسی حال میں اس دنیا سے پردہ فرمایا کہ آپ اللہ کے بہت پیارے نبی اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔